بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ روحانی تحفظ اور شفا کے لیے مختلف اذکار اور اعمال اختیار کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں نیت، یقین اور تسلسل بہت اہم ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اور مکمل یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو انسان کو نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ گھر کے ماحول میں بھی برکت اور حفاظت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات، شیطانی اثرات یا منفی توانائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اس ذکر کو گنتی میں محدود نہ کریں بلکہ جتنا ممکن ہو پڑھتے جائیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے۔ تو اس مسلسل ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کو پاک اور صاف بنایا جائے۔ جب عشاء کی اذان شروع ہو تو ایک صاف مٹی کا برتن لے کر اس میں پانی ڈالیں، پھر اس پر دم کر دیں، یعنی قرآن کی آیات یا مذکورہ اذکار پڑھ کر اس پر آپ نے پھونک دینا ہے۔ اس پانی کو پھر برکت کی نیت سے گھر کے مختلف حصوں میں چھڑکیں اور گھر والوں کو بھی پلا دینا ہے۔ اگر گھر میں کوئی شخص جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے خاص طور پر یہ پانی شفا کی نیت سے دے دیا جائے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت گھر سے باہر جانے کی دعا بھی پڑھیں۔ تو یہ دعا پڑھ کر نکلنے سے اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جاتی ہے اور انسان خود کو زیادہ پرسکون اور محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں، اور واپس گھر آتے یہ یقین رکھیں کہ آپ خیر اور برکت کے ساتھ لوٹیں گے۔ روحانی یا جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک اور عمل بھی مفید سمجھا جاتا ہے، جس سے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک برتن میں پانی لیں اور اس پر دم کر دیں آپ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھر دائیں ہاتھ پر 3 مرتبہ اور پھر بائیں ہاتھ پر بھی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد درود پاک کم از کم 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر انہی ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پین ہو رہا ہو۔ اس وقت دل میں شفا کی نیت ضرور رکھیں۔ جو پانی دم کیا گیا ہے وہ مریض کو پلائیں، یا خود اگر بیمار ہیں تو خود استعمال کریں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیں، اور اگر ممکن ہو تو غسل بھی کر لیں، کیونکہ پاکیزگی روحانی اثرات کو مزید سٹرونگ کر لیتی ہے۔ یہ تمام اعمال صرف الفاظ نہیں، یقین کا ذریعہ ہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ اذکار کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہی سکون شفا کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ مینشن کیجیے گا۔